آپ وہاں مقیم تھے جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور پھر کئی دن آپ وہیں رہے، اور وہاں سے پھر ایک طویل سفر کر کے پاکستان پہنچے. تو کیا دیکھا آپ نے، اور کیا رد عمل تھا آپ کا، اور کیا صورتحال وہاں درپیش تھی؟ یہ دوسرا موقع ہے کہ ہم نے تہران میں رہتے ہوئے ایران پر اسرائیل کا حملہ دیکھا. اس سے پہلے اکتوبر 2024 میں بھی یہ سب کچھ ہوا، اور ہم نے ایرانی عوام کا رد عمل دیکھا. اور جب اس حملے کے جواب میں ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو اس وقت جو جوش و خروش تھا شہروں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، وہ دیدنی تھا. اس قدر یعنی عوام باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مسرت کا اظہار کیا کہ ایران نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صورتحال سنبھل گئی تھی. تو اب جب یہ دوبارہ سے حملہ ہوا ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو یہ حملہ ہوا، تو جمعے کے روز میں نکلا ہوں شہر میں، تو بالکل نارمل زندگی تھی، اور کسی طرح کا کوئی اثر شہر پہ، معاشرے پہ، لوگوں پہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خوفزدہ ہو گئے ہوں، پینک سچویشن نہیں تھی وہاں پہ. بالکل نہیں، بالکل کوئی ایسی پینک سچویشن نہیں تھی. بڑے مضبوط لوگ ہیں، اور بڑے یعنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ اپنی قومی وحدت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور اپنے تہذیبی سرمایے اور اپنی تاریخ پر بہت زیادہ فخر کرنے والے لوگ ہیں. تو باقی جو غیر ملکی تھے ان کے لیے یہ مشکلات تھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ باہر چلے، اپنے اپنے ملکوں کو چلے جائیں، اور پھر ان کی ایمبیسیز نے فیسیلیٹیٹ کیا انہیں، اور وہ اپنے اپنے ممالک کے لیے روانہ ہوئے. پہلے چند دنوں میں تو کوئی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جب حالات ذرا خراب ہونے لگے اور جنگ طول پکڑ گئی جنگ، اور رابطوں میں رکاوٹ آ گئی. اور پھر خاص طور پر وہاں تہران میں ایک بڑا منطقہ ہے جسے تجریش کہتے ہیں، وہاں کا جو واٹر سپلائی سسٹم ہے اسرائیل نے اس پہ میزائل مارا، اور جس کے بعد اس سارے منطقے کا پانی بند ہو گیا. تو اس سے کافی دقت محسوس کی جانے لگی، اور پھر لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ کہیں دوسری جگہوں پر منتقل ہونا. ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے،